النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ ہبلی کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کی عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں حاضر ہیں، اور صبح سے لے کر اس وقت تک علماء ذوی الاحترام، مفتیان کرام اور سادات کرام سے آپ نے بہت ساری مفید باتیں سماعت فرمائیں۔ میرا آج کا موضوع آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج مجھے یہ گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ کہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانیاں کیا ہیں۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کی نشانیاں قرآن میں بھی موجود ہیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہیں۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں۔ خود اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے۔ آج پوری زندگی انسانوں کی اگر دیکھی جائے تو بہت چھوٹے سے جملے میں اگر سمجھا دوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج کا انسان سب کو خوش کرنا تو چاہتا ہے، لیکن رب کو خوش کرنے کی فکر اس کے اندر نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے پا لینے کے بعد یا مل جانے کے بعد انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو اللہ عز و جل مال و زر کی فراوانی عطا فرما دے، مال و زر کی اس کے پاس فراوانی ہو اور بے پناہ دولت عطا فرما دے، انسان اس دولت کے ذریعے گناہ بھی کرتا ہو پھر بھی اس کی دولت کم نہ ہوتی ہو،
تو وہ ½ % جو اللہ کے نام پہ وہ نکال کر کسی غریب کو دیتا ہوگا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کام سے میرا مولا راضی ہے، اور میں چاہے جو کچھ بھی کروں، اگر میرا مولا مجھ سے راضی نہ ہوتا تو مجھے اتنی دولت کیوں عطا کرتا۔ اور ایسے ہی معاشرے کے اندر جب ہم کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ تصور کرتے ہیں یہ غریب گویا اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے دنیا کے اندر جینے کی اور دنیا کے اندر غور کرنے کی۔ کبھی ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ عز و جل جس بندے سے راضی ہوتا ہے اسے کیا عطا کرتا ہے، جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ اگر ہم قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ کسی اور سے اپنے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، خود ہم قرآن اور حدیث کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ قرآن خود ہمیں بتا دے گا کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے سے اللہ راضی ہے یا ناراض۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت زیادہ طریقے سے اور زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بات پائی جاتی ہے، یار وہ دیکھو جوا کھیلتا ہے لیکن کتنا پرسکون ہے، وہ ڈرگ سپلائی کرتا ہے کتنا سکون میں ہے، وہ حرام کاری کرتا ہے اس کے پاس مال کتنا ہے، یہ برائیاں کر رہا ہے، اس کی زندگی کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کے گھر میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو غربت دروازے پر دستک دیتی ہے، ہم روزے رکھتے ہیں تو بیماریاں ہمارے گھروں کے اندر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ تصور انسان کے دل کے اندر اس طریقے سے گردش کرتا رہتا ہے کہ انسان کبھی شش و پنج میں پڑھ کر پائے استقامت میں اس کے لغزش آ جاتی ہے اور وہ انسان یہ تصور کرتا ہے یار اس سے تو وہ زندگی اچھی جو پرسکون تو گزرتی ہے، کوئی ٹینشن کے بغیر تو گزرتی ہے۔ اب میرا یہ جملہ زندگی پر یاد رکھیے گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محل میں رہنے والا انسان، عالی شان فلیٹوں میں رہنے والا انسان، لمبی گاڑیوں میں سفر کرنے والا انسان، باڈی گارڈ کے درمیان رہنے والا انسان، اگر آپ اسے بہت مطمئن سمجھتے ہیں تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ آپ کے پاس جب کبھی آئیں گے اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں آپ سوال پوچھیں گے کیسی زندگی کٹ رہی ہے تو ایک ہی جواب ملے گا، حضرت سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں، سب کچھ ہے لیکن اطمینان نہیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں اطمینان اتنی بڑی دولت ہے اور سکون اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کسی کو اللہ یہ دولت عطا فرما دے وہ بہت بڑا مالدار ہوا کرتا ہے۔ آپ اگر تقابل کریں اور دنیا کی زندگی گزارنے والوں کو اگر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں تو بڑی بڑی جتنی بیماریاں آپ کو نظر آئیں گی وہ کم غریبوں میں نظر آئیں گی، سرمایہ داروں میں زیادہ نظر آئیں گی۔ اللہ اکبر، میں حیران ہوں، فٹ پاتھ پہ رہنے والا انسان ہارن بجتا ہوا ہو، اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہو، پھر بھی وہ سکون سے سوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن محلوں میں رہنے والا، ایئر کنڈیشن میں سونے والا اور اس مساج کروانے والا بھی اطمینان کی نیند لیتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ میں حیران ہوں، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو مجھے قرآن کی یہ آیت رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ
अम्मारा उसे कहते हैं जो बुराइयों का हुक्म देता है। इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि बेशक नफ्स बुराइयों का हुक्म देता है। आप देखते होंगे इंसान नफ्स के हुक्म पर अमल करते हुए बहुत सारी बुराइयों के दरवाजे पर दस्तक ही नहीं देता, बल्कि बुराइयों के दलदल में डूब जाता है। तो एक नफ्स हुआ नफ्स अम्मारा जो बुराइयों का हुक्म देता है। दूसरा नफ्स है नफ्स लव्वामा। अगर नफ्स बुराई का हुक्म दे तो वो इंसान बुराई अगर उससे सरजद हो जाती है तो फिर उसका नफ्स उसे मलामत करता है, वो तौबा की तरफ आ जाता है, वो मा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में माफी मांग लेता है। ये मलामत करने वाला नफ्स उस नफ्स से बेहतर है। लेकिन तीसरा नफ्स कौन सा है? वो है नफ्स मुतमइन्ना। कुरान इसके बारे में कहता है। अब नफ्स मुतमइन्ना कौन सा है? वो नफ्स वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जो नफ्स अता किया है, उसमें वो नफ्स जो अल्लाह की इताअत से मुतमईन हो, अल्लाह के रसूल की इताअत से मुतमईन हो, नेकी करके मुतमईन हो, वो गुनाह की दावत पर लब्बैक न कहे, वो बुराइयों की दावत पर लब्बैक न कहे, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के अंदर जो अपनी जिंदगी गुजार देता है। याद रखिएगा, कोई इंसान बुराइयों में जिंदगी गुजार कर मरते वक्त बेचैन होता है और कोई इंसान नेकी पूरी जिंदगी करके मरते वक्त मुतमईन होता है। कुरान उसी की तरफ